کل انوار الحق کاکڑ صاحب نے نگران وزیر اعظم کے طور پہ حلف اٹھایا. ابھی ان کی کابینہ کا اعلان نہیں ہوا، لیکن آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ دوبارہ 300 روپے تک پہنچ گیا ہے. کیا نگران حکومت کے پاس کوئی ایسا فارمولہ یا کوئی ایسا اختیار ہے کہ یہ ڈالر کو کنٹرول کر سکے؟ اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ اس کے آئینی اختیارات کیا ہوں گے؟ نگران وزیر اعظم عام طور پہ آتا ہے الیکشن کروانے کے لیے، عام طور پہ صرف 90 دن کے لیے آتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ 1990 سے لے کے اب تک جو 7-8 نگران حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے الیکشن کروایا اور چلے گئے. لیکن اس نگران حکومت کے بارے میں سن رہے ہیں کہ یہ 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے گی بلکہ کچھ زیادہ وقت لے گی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، نگران حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. تو یہ ایک بہت ہی اہم سوال یہ بنتا ہے کہ جو نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نگران حکومت سے زیادہ طاقتور ہے؟ اور جو نگران وزیر اعظم ہے ان کا تعلق ہے بلوچستان سے، اور بلوچستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لاپتہ افراد. کیا یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کر سکیں گے؟ اور ایک اور بھی مسئلہ جو ہے وہ اب سامنے آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صرف جو پاکستان کے شہری ہیں لاپتہ نہیں ہوتے، بلکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زریں یا ایوان بالا میں جو بل پیش کیے جاتے ہیں یہ بھی لاپتہ ہو جاتے ہیں. یہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہم نے سنا تھا کہ گمشدہ افراد کے بارے میں جو بل تھا وہ گمشدہ ہو گیا تھا. اب مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے دوبارہ شکایت کی ہے کہ ان کا پیش کردہ ایک بل جو ہے وہ بھی گمشدہ ہے، لاپتہ ہے، مسنگ ہے، اس کا سراغ لگایا جائے. تو کیا نگران وزیر اعظم جو ہیں یہ گمشدہ شہریوں کو تو چھوڑ دیں، گمشدہ بل کا سراغ لگا سکتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب، ان کا تعلق ہے تحریک انصاف سے، جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، ان کا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے، اور جناب سینیٹر کامران مرزا صاحب، ان کا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام سے، اور وہ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں. تو گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں جی عرفان صدیقی صاحب سے. عرفان صدیقی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال نومبر میں آپ ہمارے شو میں آئے تھے تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کا کوئی بل جو ہے وہ لاپتہ ہے. تو نومبر میں یہ بات ہوئی تھی، اس وقت تو آپ کی پارٹی کے صدر جو ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو یقیناً ہمارا خیال تھا کہ بل آپ کا جو ہے وہ مل گیا ہوگا. لیکن آپ کے ذرا الفاظ ہم آپ کو ذرا دوبارہ سنوا دیتے ہیں، ذرا سنیں آپ نے کیا کہا تھا. جہاں تک یہ سامراجی قوانین کا تعلق ہے یہ ختم ہونے چاہیے. یہ جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہوتی ہیں، ڈی سی ہے، اے سی ہے، جو آپ کو مجھے کہتا ہے جی اس کو 14 دن کے لیے جیل بھیج دو، تو ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. آئین تو کہتا ہے جوڈیشری الگ ہو چکی ہے، ایگزیکٹو الگ ہو چکی ہے. لیکن یہ 100-150 سال پرانا قانون آج تک موجود ہے. میں نے ایک ترمیمی بل پیش کیا، وہ بل سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، وہ بل قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا. 7 مہینے سے وہ بل گم ہے، لاپتہ ہے. پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا، لاپتہ ہے. جبری گمشدگی کے خاتمے کا بل بھی پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا ہے، عمل درآمد نہیں ہو اور رہا، گم ہو چکا ہے، وہ بھی گم ہو چکا ہے. اچھا اب عرفان صدیقی صاحب، یہ جو پچھلے کچھ ہفتے تھے، ان ہفتوں میں تو پارلیمنٹ نے بہت سے بل پاس کیے. تو آپ کا تعلق تو اس جماعت سے تھا جس کے وزیر اعظم جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو نومبر 2022 میں آپ کے بل کو لاپتہ ہوئے 7 مہینے ہوئے تھے، اور اب آ گیا ہے اگست 2023. تو بل آپ کا ابھی تک لاپتہ ہے یا کچھ اس کا سراغ ملا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ میر صاحب. پہلے تو میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ 7 مہینے پہلے بھی آپ نے اس ایشو کا تذکرہ کیا تھا، اور اب 14 ماہ ہو گئے ہیں، یعنی 7 مہینے اور ایڈ ہو گئے ہیں. اور آپ کا چینل اور آپ کا شو پہلا شو ہے جو اس پہ بات کر رہا ہے. میں نے بہت دفعہ، یہ آپ کے میرے 2 رفیق بیٹھے ہوئے ہیں جو سینٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ گواہ ہیں کہ میں نے سینٹ کے اندر متعدد بار یہ ایشو اٹھایا کہ اس بل کا سراغ لگایا جائے. یہ کہاں گیا ہے؟ لیکن یقین جانیے کہ یہ بھی کہا گیا چیئرمین صاحب کی طرف سے جی کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں اور اس کا سراغ لگاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی عطا پتہ نہیں چلا. اس کے بڑے حیران کن پہلو ہیں. اگر آپ 2 منٹ مجھے دیں گے تو میں تذکرہ کروں گا کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ جب مجھے 2019 میں پکڑا گیا اور ایک ینگ خاتون اسسٹنٹ کمشنر نے مجھے 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا، تو میں نے سوچا کہ یہ
کہاں گیا آئین کا آرٹیکل 175(3) جو ہے، جو کہتا ہے جی کہ ایگزیکٹو الگ ہو گئی اور جوڈیشری الگ ہوگی. اینی ہاؤ جب مجھے موقع ملا میں سینٹ میں آیا تو میں نے ایک بل تیار کروایا، بہت سے دوستوں سے نے مشاورت کی جو قانونی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی کا دور تھا. جب میں نے یہ بل پیش کیا تو وزیر محترم نے مخالفت نہیں کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ اچھی اسپرٹ کے ساتھ آ رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹو کے جو جوڈیشل پاورز ہیں یہ ختم کی جائیں. بل چلا گیا سینٹ کمیٹی جو ہے داخلہ کی، اس کے چیئرمین بھی پی ٹی آئی کے تھے محسن عزیز صاحب. وہاں تھارولی ڈسکس ہوا. شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے، وہ خود بھی تشریف لائے، اس کی نوک پلک سنواری گئی اور انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اس بل کو منظور کیا جائے. یہ آیا سینٹ میں، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت جا چکی تھی، سینٹ نے اتفاق رائے سے منظور کیا. 8 جون کو یہ قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا. 21 جون کو اس کو بھیج دیا گیا صدر کی اسنٹ کے لیے. اب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس کا سراغ نہیں لگ رہا. بیچ میں یہ کہیں رکا پڑا ہے، یہ گیا ہی نہیں ہے، یا وزیر اعظم ہاؤس میں رکا پڑا ہے. ایوان صدر نے پچھلے سال اگست میں یہ وضاحت کی کہ اس نام کا کوئی بل جو ہے ہمارے پاس نہیں آیا ہے، نہ ہی ہمارے پاس رکا پڑا ہے. تو بیچ کا جو اسٹیشن بنتا تھا وہ تھا یہ جاتے ہیں تھرو وزیر اعظم ہاؤس. اب وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اٹکا ہوا ہے، اور اٹکا ہوا ہے تو کیوں اٹکا ہوا ہے؟ لیکن اس کا جو سب سے افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 14 ماہ کے باوجود یہ نیشنل اسمبلی نے جہاں سے وہ گیا تھا صدر کے پاس نہیں پوچھا جی کہ کوئی ریمائنڈر دے دیں، کوئی دوبارہ پوچھ لیں جی کہ 14 ماہ سے یہ کہاں ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور میرا خیال ہے یہ پاکستان میں اور شاید دنیا میں پہلا واقعہ ہو کہ پارلیمنٹ کا اتفاق رائے سے ہم عدالت کے بارے میں شکایت کرتے ہیں جی عدالت نے ہمارا قانون اڑا دیا. ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے قانون کا تحفظ نہیں کر سکتے. ہم توہین پارلیمنٹ کے قانون بناتے ہیں اور پارلیمنٹ اپنی توہین خود کر رہی ہے. مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس صورتحال کا.